27 رجب جو ہے وہ معراج کی مناسبت نہیں ہے، بلکہ یہ مناسبت ہے وحی کے نازل ہونے کی مناسبت ہے، کہ جب سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ رسول مبعوث برسالت ہوئے، کہ ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا رسول کے طور پہ کہ اب وہ اپنی مشن کا کیا کریں، آغاز کریں۔ اگرچہ یہ بات ہمارے نزدیک واضح ہے کہ رسول اور امام جب پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت سے وہ معصوم ہوتے ہیں، اسی وقت سے وہ نبی اور امام ہوتے ہیں، لیکن جو ایک آغاز ہے، ایک جو سسٹم کا پریکٹیکل طور پہ آغاز ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ جو 40 سال کی عمر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی دن کیا ہے آغاز ہوئی۔ باقی ہماری جو جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ کتب اربعہ میں چلے جائیں، الکافی میں چلے جائیں، وہاں پر یہ واضح روایات موجود ہیں کہ جو 27 رجب ہے یہ وہ پہلا دن ہے کہ جس دن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروحی کا آغاز ہوا۔ الکافی کی 2 روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرحوم کلینی نے جو ہے وہ اپنی سند سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم 27 من رجب نبئ فیہ رسول اللہ، کہ 27 رجب وہ دن ہے جس دن جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہ نبوت نازل کی گئی، ان کو پیغام بیچا گیا۔ اور اسی طریقے سے شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ امام کاظم علیہ السلام سے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ بعث اللہ عز وجل محمدً رحمۃ للعالمین فی 27 من رجب، کہ 27 رجب کو جو ہے وہ اللہ نے اپنے جو ہے وہ حبیب جو محمد ہیں ان کو جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے من لا یعذر الفقیہ میں اور بہت سارے دیگر علماء نے بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام سے نقل کی ہیں کہ جو 27 رجب ہے یہ جو دن ہے وہ وحی کے آغاز کے دن ہے، یہ جو دن ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہو رہا ہے، وہ مبعوث برسالت ہو رہے ہیں، یہ وہ دن ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک اور نظریہ آیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں کہ قرآن کا جو آغاز ہے وہ 27 رجب کو نہیں ہوا بلکہ وہ ماہ رمضان میں ہوا، اور اس کے لیے سورہ قدر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کیا ہے نازل کیا۔ تو مفسرین نے اس بارے میں مختلف جواب دیے ہیں کہ جس میں سے ایک مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، حالانکہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں 23 ایئرز میں کیا ہے نازل ہوا، تو یہ وہ قرآن کا نزول دفعی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں قلب مصطفیٰ پہ کیا ہے قرآن کو نازل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیات جو ہیں وہ قرآن مجید کی مختلف ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 106 نمبر آیت موجود ہے کہ وہ قرآن فرقناہ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے لتقرأوا للناس، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پڑھ کے سنائیں ٹھہر ٹھہر کے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کے بتدریج کیا نازل کی ہے۔ یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ الگ الگ طور پہ نازل کیا ہے، اور سورہ جو قدر میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں کیا ہے پورے کے پورے نازل کر دیا گیا۔ تو جو قرآن کا نزول دفعی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہو، وہ ماہ رمضان میں ہو، لیکن جو قرآن کا آغاز ہے کہ جس ترتیب سے رسول خدا کو کہا جاتا تھا کہ اب یہ والی آیت پڑھیں، اب یہ والی آیت نازل ہو رہی ہے، تو اس ترتیب کا جو آغاز ہے وہ 27 رجب کو کیا ہوا ہے، یہ وہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ کہ جب وحی کا آغاز ہوا اور یہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں سورہ علق کی 5 جو آیات نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آغاز کے بارے میں جو اہل سنت کے مصادر ہیں ان کی کتب ہیں، اس میں عجیب و غریب سی روایات پائی جاتی ہیں کہ جس کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر بھی اعتراض کیا بنتا ہے۔ کہ وہ روایت یوں ہے کہ جب وہ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر نازل ہوا تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ اے محمد جو ہے وہ تم پڑھو، تو آگے سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ فرشتے نے جو ہے وہ پیغمبر اسلام کو پکڑا اور اتنا زیادہ ان کو دبایا کہ جو ان کی قوت برداشت سے بھی کیا باہر تھا۔ اسی طرح 3 دفعہ جو ہے وہ رسول خدا کو کہتا رہا کہ پڑھو، اور رسول خدا کہتے رہے کہ میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، اور وہ فرشتہ کیا انہیں تکلیف دیتا رہا، اذیت دیتا رہا۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے جناب خدیجہ کے پاس تشریف لائے، اور جناب خدیجہ نے جو ہے وہ ان کو حوصلہ افزائی دی ان کے، اور پھر جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی جو ورقہ بن نوفل ہے ان کے پاس حضرت خدیجہ ان کو لے گئیں، اور تو ورقہ بن نوفل
نوفل نے انہیں جا کے خبر دی کہ یہ جو ہے نا جو آپ کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ پڑھو تو یہ وہ نبوت ہے، اور یہ جو فرشتہ جو نازل ہو رہا ہے یہ حضرت جبرائیل ہوں گے اور وہ وہی لے کر کے آئے ہوں گے۔ تو یعنی ایک تعجب کی بات ہے کہ اللہ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ رسول بنا کے بھیج رہا ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت ختیجہ کے جو چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ جا کے انہیں سمجھا رہے ہیں، حضرت ختیجہ انہیں بتا رہی ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کی ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا نفی کی گئی ہے۔ ہمارے پاس جو روایات ہیں جیسے کہ تفسیر قمی میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرا، کہ اے محمد پڑھیں، تو آگے سے پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ وما اقرأ، کہ میں کیا پڑھوں، کہ یہ بتائیے کیا پڑھنا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر یہ جو روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ امام فرماتے ہیں یعنی خالق نورک الاقدم، کہ آپ کے نور کو پیدا کیا، پھر جو ہے وہ آپ کے نور سے جو ہے وہ علی علیہ السلام کو جو ہے وہ خلق فرمایا، اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اس رب کے نام سے پڑھیں کہ جس نے جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے سکھایا، یعنی علی علیہ السلام کو سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور یعنی علم علی من الکتابۃ لک، اور علی علیہ السلام کو جو ہے وہ کتابت لکھنا سکھایا کہ علی علیہ السلام آپ کے لیے کیا ہے لکھیں گے اور کاتب کیا ہے وہی بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بحار الانوار میں اور دیگر کتب میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی تو وہ ایک پریشانی میں تھے کہ میں کس طریقے سے یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو جا کے بتاؤں گا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، وہ سارے مجھے مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے، تو یہ بڑی ان کو ٹینشن تھی اس حوالے سے۔ تو اب یہ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جب رسول خدا کی یہ جو دل کی تنگی تھی، دلی طور پہ تنگ ہو رہے تھے کہ اب میں کیسے بتاؤں گا، تو اللہ نے ان کے دل کو جو ہے وہ شرح صدر عطا فرمائی، ان کے دل میں اطمینان پیدا ہوا۔ وہ کس طرح سے پیدا ہوا؟ وہ اس طریقے سے کہ فَأَنْتَقَ الْجِبَالَ وَالصَّخُورَ وَالْمَدَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پہاڑ تھے، جتنی چٹانیں تھیں، جتنی جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے تھے، سب کو جو ہے وہ قوت گویائی عطا کی، سب نے کیا بولنا شروع کر دیا۔ اور جیسے جیسے رسول خدا جو ہے وہ پہاڑ سے نازل ہو رہے تھے، ہر چیز جو ہے وہ رسول خدا کو یہ کہہ رہی تھی کہ السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو، فإن اللہ عز وجل فضلک وجملک وزینک واکرمک، سارے مبارکبادیں دے رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فضیلت دی، اللہ نے آپ کو زینت دی، جمال بخشا۔ اور ایک کہہ لمبی روایت ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن طریقے سے جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ جتنی بھی کائنات کی مخلوقات تھیں سب ان کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کر رہی تھی، مبارکباد پیش کر رہی تھی کہ آپ اعلان کر دیں، اور کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن کی بات، کسی قسم کی گھبرانے کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا ٹینشن میں اور پھر ورقہ بن نوفل اور جناب ختیجہ نے انہیں حوصلہ افزائی کی اور بتایا ہو کہ یہ جو ہے وہ وحی ہوگی، یہ نبی ہوگا، ایسی کوئی بات کیا ہے ہماری روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا نہیں ہے۔ آخری نقطہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو آیت ہے 3 مرتبہ کیا قرآن میں بالکل اسی سیم ٹیکسٹ کے ساتھ کیا تکرار ہوئی ہے کہ وہ ذات کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور حق کا دین بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو اللہ ہے وہ اپنے اس دین کو تمام دینوں کے اوپر کیا کر دے، ظاہر کر دے، یعنی جو دین اسلام ہے، دین حق ہے، وہ تمام دینوں کے اوپر کیا آ جائے، غالب آ جائے، اسی کی کیا ہے حکومت ہو۔ اب یہاں پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے، کیا پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ دین اسلام تمام دنیا کے ادیان پہ غالب آ جائے؟ کیا اب ایسا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو سب کہیں گے کہ یقیناً ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ جب ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو اب قرآن مجید کیا ہے تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو رسول کو بھیجا، ہمارا مقصد ہی کیا ہے کہ دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے، دین اسلام چھا جائے گا، ہر جگہ پہ دین اسلام ہوگا۔ تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ یقیناً یہ تبھی ہوگا کہ جب مہدی دوران قائم آل محمد علیہ الصلاۃ عجل اللہ فرجہ تعالی شریف اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ مبعوث ہوں گے اور وہ اپنا اعلان کریں گے، تو اس وقت جو ہے وہ جو بعثت کا مقصد ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا، وہی مقصد کیا اس وقت پورا ہوگا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے تاکہ جو بعثت نبوی کا مقصد ہے وہ بعثت امام زمانہ سے پورا ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔